السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ان بلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ہم مسلسل اسرائیل کی جو جارحیت ہے مشرق وسطیٰ کے اوپر، خاص طور پر غزہ کے اوپر، وہ ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس دوران بہت سارے واقعات ہو گئے۔ غزہ کے اندر تو جارحیت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن اسرائیل نے لبنان کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے، اس کے بعد یمن کے اوپر حملے کیے، شام کو تاراج کیا گیا، شام میں رجیم چینج کیا گیا، اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، جس میں عام جو شہری نقصانات ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے، فورسز کے نقصانات ہو گئے، ایران کی جو اہم لیڈرشپ تھی وہ ایلیمنیٹ ہو گئی۔ لیکن اسرائیل ان تمام واقعات کے، ان تمام حملوں کے دوران، اس تمام جارحیت کے دوران ابھی تک ایک بھی اپنے جو ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف مقامات پر، اس میں مزید 70 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 48 گھنٹوں کی کارروائیوں کا دیکھیں تو یہ تقریباً 200 سے زائد ہلاکتیں بنتی ہیں، جبکہ جو عام شہریوں کی جو ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ان کے زخمی ہونے، بچوں کی شہادتوں کے جو خبریں ہیں وہ مسلسل غزہ کے مختلف مقامات سے آتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کی جانب سے، جو میں گزشتہ بلاگ میں بھی کہتا آ رہا ہوں، اپنی جو گھات لگا کے جو کارروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر ایک تو سبوتاژ کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھات لگا کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ باہر نکلتے ہیں، ان کے جو آپریٹوز ہیں وہ کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اس میں اسرائیل کو گزشتہ کافی دنوں سے مسلسل جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے جو فورسز ہیں، چونکہ وہ جو فورسز ہیں وہ جو اپنے جو اہداف کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، تو جو سرنگیں ہیں وہاں سے حماس کے کارکن، حماس کے جو فورسز ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور ایمبوش کر کے بہت زیادہ نقصانات پہنچا کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی اسرائیل رفح کے علاقے میں اسرائیل کی فورسز کے خلاف کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کافی زیادہ نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن ہلاکتیں کتنی ہوئی ہے اس کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ جبالیہ کے علاقے میں ایک کارروائی میں ایک مرکاوا ٹینک کو اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، اس میں ایک تو مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف جو رفح جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس کے حوالے سے فوج اور نیتن یاہو کے درمیان بڑی ایک تصادم کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ فورسز جو ہیں وہ رفح کے اندر جو رفح کا منصوبہ ہے نیتن یاہو کا، اس کے ٹوٹلی مخالفت کر رہے، جس کے نتیجے میں جبکہ نیتن یاہو اس منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے، اس کے جو اسرائیل کارڈ سے، جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہے وہ بھی اس منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کارڈ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے فورسز کو حکم دے دیا ہے کہ وہ رفح کے علاقے میں یہ جو ایک انسانی علاقہ بنانے کی کوشش کرے، جہاں پر جو فلسطین کے شہری ہیں ان کو وہاں پر ان کو کنسنٹریٹ کیا جا سکے۔ تو اب جو ہے اسرائیل کی جو فورسز ہے انہوں نے اس سے تقریباً انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جب ابھی جو وار کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے وہاں پر اسرائیل کے جو آرمی چیف ہے ایال زیمر اور نیتن یاہو کے درمیان ایک بہت بڑی جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کی خاص طور پر جو عربی میڈیا نے بھی اس کے حوالے سے، خاص طور پر اگر ہم العربیہ کے حوالے سے بتا دیں تو العربیہ نے بھی اس جھڑپ کے حوالے سے اپنے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایال زیمر نے کہا ہے کہ آبادی کو منتقل کرنا جنگ کے اہداف میں شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج یقینی طور پر آبادی کو غزہ کی پٹی کے اندر یا باہر منتقل کرنے پر مجبور نہیں کر رہی۔ اسرائیلی فوج میں اس اندرونی مخالفت نے وزارت دفاع کے منصوبے کو غیر معمولی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہ منصوبہ اگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں سمجھے کہ فورسز اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ فورسز کی ایک بڑی تعداد نے ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے اسرائیل کے عدالتوں میں، جس میں اس منصوبے کی باقاعدہ مخالفت کی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو باقاعدہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور شدت سے مخالفت کریں گے۔ اب انہوں نے بلکہ یہ بھی اس مقدمے میں شامل ہے کہ اسرائیلی فوجی آفیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے باقاعدہ ہم حکومت کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف حماس نے رفح میں فلسطینیوں کی واپسی روکنے والے جو اسرائیلی منصوبے کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ حماس کا قطری امن جو تجویز ہے اس میں واپسی کا بھی اندیہ دے دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو موراغ راہداری ہے
وہاں سے اسرائیلی فورسز ہیں ان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق جو قطری تجویز ہے اس میں اسرائیلی فوج کے 700 میٹر تک پیچھے ہٹنے کی شک شامل ہے۔ دوسری طرف جو مخصوص علاقہ ہیں وہاں پر 400 میٹر تک مزید پیچھے ہٹنے کے حوالے سے انہوں نے شکیں رکھی ہوئی، گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں امن کے حوالے سے ایک بات چیت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ جو حماس ہے وہ جو موراق کی جو راہداری ہے اس کے قیام کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حماس کے مطابق اس راہداری کی موجودگی تقریباً 4 لاکھ فلسطینیوں کی رفع واپسی میں ریکارڈ بنے گی، جو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم شام کے صورتحال کریں تو ہم نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ شام میں جو یہ فرقہ وارانہ کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو سویدہ کے علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ روز ہم نے کہا تھا کہ 50 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، اب وہاں پر متعدد مزید ہلاکتیں ہو گئی ہیں، جس میں اب ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زائد تک پہنچ گئی ہیں۔ جس میں جو احمد الشرع کی جو فورسز ہیں ان کی بھی بڑی تعداد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، دروز کے ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، ساتھ میں جو تحریر الشام کے جو فورسز ہیں ان کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہے۔ دوسری طرف جو ایس ڈی ایف کے جو فورسز ہیں جہاں پر جن علاقوں میں ایس ڈی ایف نے اپنا جو قبضہ کیا ہوا وہاں پر بھی جو مقامی قبائل ہے اور ایس ڈی ایف کے درمیان بڑے پیمانے پر وہاں پر بھی ٹسلز جاری ہیں، وہاں پر بھی تصادم جاری ہیں، وہاں پر بھی انسانی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ لگ یہ رہا کہ شام جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے سول وار کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو مشرقی وسطیٰ میں ایک بڑا بحران مزید آ سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے، اور خاص طور پر غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔